بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جنگ یا صرف ٹوپی ڈرامہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، آج کل پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں ایک ہی شور و غوغا برپا ہے کہ امریکہ اور ایران میں جنگ ہوئی کہ ہوئی، اور اس ممکنہ جنگ کے بارے میں اتنا شور مچ رہا ہے کہ ساری دنیا یہی سوچ رہی ہے کہ وہ جب صبح اٹھیں گے تو یہ جنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ اب چونکہ اظہار رائے کی دنیا میں آزادی ہے، اس لیے اس ممکنہ جنگ کو، جو کہ ساری دنیا امریکہ اور ایران کے درمیان ہوتی دیکھنا چاہتی ہے، اس جنگ کے بارے میں آپ کو ایک مختلف زاویہ دکھلانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ میں سے اکثر کو یہ زاویہ پسند آئے گا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 40 سالوں میں ہم نے بارہا یہی منظر دیکھا ہے۔ امریکہ اپنے جنگی بحری بیڑے خلیج فارس میں بھیجتا ہے، ایران سخت جوابی دھمکیاں دیتا ہے، دنیا سانس روک کر انتظار کرتی رہتی ہے اور پھر آخر میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ مگر اس بار صورتحال گو سخت خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے طاقتور طیارہ بردار بحری جہاز خلیج فارس میں تعینات کر دیے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو پھر یاد رکھیں کہ پورا خطہ جنگ میں جھلس جائے گا۔ اب ان سب کے درمیان امریکی صدر ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں تو دوسری طرف مذاکرات کا بھی عندیہ دے رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کا اگر ایک مختلف زاویے سے جائزہ لیا جائے تو ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت برنک مین شپ کا ایک کھیل عرصے سے جاری ہے۔ یہ جو کھیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے تہانے تک جاؤ مگر جنگ نہ کرو۔ اس پورے کھیل میں امریکہ ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر ایران کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم پچھلی 30-40 سالہ تاریخ پر غور کریں تو یہ تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ سال 2018 میں جب امریکہ نے 2015 میں ہونے والے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو کہ ایران کے ساتھ ہونے والا نیوکلیئر معاہدہ کہلاتا ہے، امریکہ نے جب اس معاہدے کو چھوڑ دیا تو اس وقت بھی امریکہ کا مقصد ایران کو کمزور کرنا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ ایران کمزور تو نہیں ہوا، بلکہ اس نے یورینیم کو پہلے سے زیادہ خطرناک سطح تک افزودہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی پچھلے سال ہی دیکھیں آپ، 2025 میں امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر زبردست حملے کیے۔ تو بتائیں، کیا اسے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہوا؟ کوئی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایران کے عزم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اب ذرا ایک اور حقیقت پر غور کریں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایران خاموش بیٹھا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایران کے جو میزائل ہیں، قطر، عراق اور پورے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک مقام آبنائے ہرمز، یہ وہ جگہ جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، اگر ایران نے اس میں کوئی رخنہ ڈال دیا یا اس کو بند کر دیا تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ہل جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی اور عالمی بحران پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کیا کسی ملک پر بمباری کرنے سے اس کے عوام اپنی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اس بمباری کے نتیجے میں تو وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جب وہ امریکہ کرے۔ امریکی حملہ ایران کے اندر خامنائی کی حکومت کو کمزور نہیں کر سکے گا، بلکہ مزید مضبوط کر دے گا۔ کچھ ایسی ہی غلطی امریکہ عراق، لیبیا اور افغانستان میں پہلے بھی کر چکا ہے، اور امریکہ کی ان غلطیوں کے نتائج ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ خواتین و حضرات، اور یہاں پر ایک دلچسپ بات اور بھی ہے
کہ امریکہ کے اپنے اتحادی بھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کوئی بھی مکمل جنگ کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ پورے خطے کو تباہ کر دے گی، اور پھر ممکن ہے کہ اس جنگ میں صرف ایران اور امریکہ نہ ہوں بلکہ روس اور چین بھی شامل ہو جائیں، اور پھر اگر یہ دونوں ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک خطے یا علاقے کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ اس سے پورے عالم میں جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے گی اور عالمی بحران جو ہے وہ بن جائے گا۔ اگر غور سے دیکھیں تو اس سارے قضیے میں ایک اور حقیقت بھی ابھر رہی ہے، اور وہ سب سے اہم ہے۔ دونوں طرف سے دھمکیوں کے باوجود، یعنی ایران اور امریکہ کی طرف سے سخت دھمکیوں کے باوجود پس پردہ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ عمان کے شہر مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے یہ بحران ختم ہوگا۔ ناظرین، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں۔ نہ کوئی مکمل فتح ہوگی، نہ کوئی مکمل شکست، بلکہ ایک سمجھوتا ہوگا۔ لگتا ہے امریکہ کچھ پابندیاں نرم کرے گا، ایران کسی حد تک اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کر دے گا، اور دونوں فریق اعلان کریں گے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور کڑوے سچ کو بھی قبول کرنا ہوگا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اگر جنگ شروع کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ یہ جنگ آسانی سے نہیں جیت سکتا۔ یہ جنگ جو ایران کے ساتھ اگر وہ شروع کرے گا تو انتہائی مہنگی ہوگی، بہت طویل ہوگی اور غیر یقینی جنگ ہوگی، اور پھر آخر کار امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا پڑے گا، جو اس وقت وہ پس پردہ کر رہا ہے۔ اب کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جنگ سے حل نہیں ہو سکتے، صرف مینج کیے جاتے ہیں۔ اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ایران اور امریکہ کا بحران ختم کیسے ہوگا۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا اس حقیقت کو قبول کرنے میں امریکہ کو کتنا وقت لگے گا کہ یہ معاملہ جنگ سے حل ہونے والا نہیں۔ کیا امریکہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک اور جنگ چھیڑے گا، یا حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گا؟ دونوں ممالک کی گزشتہ 30-40 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہیں تو امریکہ ایران کے معاملے میں آخر میں جا کر جنگ نہیں ہوتی، صرف دعوے ہوتے ہیں یا بیانات ہوتے ہیں، اور جو بحران جاری ہوتا ہے وہ خاموشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران میں مکمل جنگ نہیں ہوگی، یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو رچایا جاتا ہے اور اب بھی رچایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا سانس روک کر انتظار کر رہی ہے کہ جنگ ہوئی کہ ہوئی۔ یہاں مجھے اپنے ایک معزز کرم فرما ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر محمود صاحب کا یہ مقولہ یاد آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ شروع میں ایک سخت قسم کا دبکا لگا دیتے ہیں، اگر تو کام بن گیا تو بہت اچھا، اور اگر مد مقابل اکڑ جائے تو پھر یہ جو دبکا لگانے والا ہوتا ہے یہ اپنی مونچھ نیچے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا یا اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ امریکہ اس وقت سخت دبکے لگانے میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا پالا خامنہئی سے پڑ گیا ہے۔ ٹرمپ صاحب دبکے لگاتے ہیں، خامنہئی صاحب بجائے جھکنے کے وہ اپنا دبکا لگا دیتے ہیں۔ اب امریکہ کے دبکوں کو ایران تو قبول نہیں کر رہا، تو ڈاکٹر محمود صاحب کے مقولہ کے مطابق امریکہ کو اپنی مونچھ نیچی کرنی پڑے گی۔ اس لیے امریکہ اور ایران سمیت پوری دنیا کی بہتری اسی میں لگتی ہے، دونوں ممالک آپس میں مذاکرات کر کے اس بحران کا کوئی حل نکالیں۔ تو یہ ہے ایک مختلف انداز سے موجودہ صورتحال کا تجزیہ۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں امریکہ واقعی ایران پر حملہ کرے گا، یا یہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور سخت قسم کے دبکے لگانے والا ایک کھیل ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔